ہم اپنی قوم کی کس طرح تعلیم ان کو دے سکتے ہیں کہ توحید رسالت جیسے سینسیٹیو ٹاپک پر موب جسٹس کی طرف جانے کے بجائے پہلے پراپر تحقیق اور انویسٹیگیشن کر لی جائے؟ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کا شعور دیا ہے اور بات کہنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے تو اپنی بات کہیں۔ تعلیم تربیت کے سوا ابھی تک تو انسان کوئی دوسرا راستہ ایجاد نہیں کر سکا۔ جو لوگ حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بعض اوقات بزوں میں خود شعور پیدا کرنے کو پروپیگنڈا بنا لیتے ہیں۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ معلم بنیے، رشد کی دعوت دے کر نکلیے، اور ہر شعبہ زندگی میں، یعنی یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، ہر شعبہ زندگی میں لوگوں کو سکھائیے کہ وہ دیانتدار بنیں، وہ چیزوں کا صحیح جائزہ لینا سیکھیں۔ وہ کسی پر تنقید کریں تو پہلے اس کی رائے کو آخری درجے میں متعین کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں۔ اسی طرح ہم بعض اوقات ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، نظریہ اپنا لے لیتے ہیں، عمل دوسرے کا لے لیتے ہیں۔ اس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو ایک مشت کے برابر داڑھی رکھنی چاہیے، تو پہلے جانیے کہ یہ اس کا نظریہ ہے، یہی رائے ہے اس کی، اس کے بعد اس کی داڑھی ناپنے کی کوشش کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رائے آپ کی ہو، نقطہ نظر آپ کا وہ مختلف ہو سکتا ہے، اور عمل آپ اس کا دیکھیں۔ تو پہلے یہ جانیں کہ دوسرا آدمی کیا رائے رکھتا ہے۔ اگر رائے مختلف ہے تو آپ علمی استدلال سے اس رائے کی غلطی واضح کریں، اور اگر عمل مختلف ہو رہا ہے تو توجہ دلا دیں۔ تنقید کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل کی مجلس میں بھی مجھ سے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو میں نے بہت ادب کے ساتھ یہی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی آسان سی بات ہے، صحابہ کرام تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، ہم اپنے معاصرین کے بارے میں بھی یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک بات سنیں، وہاں سے ایک بات سنیں، اور اس کی بنیاد پر حکم لگانا شروع کر دیں۔ اگر ہمیں تنقید کی زبان کھولنی ہے تو پھر معاملے کی شہادت کے درجے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر اخلاقی معاملہ ہے، علمی معاملہ ہے، تو آپ جانیے کہ دوسرے کی رائے کیا ہے، بنائے استدلال کیا ہے، اس نے بات کہاں سے کی ہے، وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے۔ ہم تو اپنی ابتدائی محرکات طے کرنے سے کرتے ہیں۔ دوسرے کا پہلے موقف متعین کریں دیانتداری کے ساتھ، اس موقف کو دیانتداری کے ساتھ بیان کر دیں کہ یہ موقف ہے، اور میرے نزدیک اس میں بنائے استدلال یہ ہے، اس میں یہ غلطی سمجھتا ہوں، اس کو استدلال سے بیان کر دیں۔ اس سے آپ کا لب و لہجہ بہتر ہوگا، بات کرنے کا اسلوب بہتر ہوگا، اور آپ معاشرے میں امن کے داعی ہوں گے، محبت کے داعی ہوں گے، باہمی احترام کے داعی ہوں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے کپڑے اتارنا شروع کر دیں۔ یہی بزرگ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے، تہذیب ملی ہے، روایت ملی ہے، یہی لوگ ہیں۔ یعنی ہم بھی تو بوڑھے ہوئے ہیں، تو کیا ہم ان کو استہزاء کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ بہت متباہر اہل علم ہے، انہوں نے زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہے، بے شمار خدمات ہیں۔ ان کا احترام اور اعتراف کرتے ہوئے آپ دیانتداری کے ساتھ ان کا موقف متعین کریں، بہت ادب اور احترام اور شائستگی کے ساتھ بتائیں کہ اس موقف میں کیا غلطی ہے، اور اس طرح لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ بھی اسی طرح سیکھیں اور اسی لب و لہجے میں بات کر کے اپنی بات کہیں۔ پھر تو شعور پیدا ہوگا، ورنہ کلٹ بنیں گے۔ بہت معذرت کے ساتھ اس سے اللہ کی پناہ مانگیں۔